أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر اللہ کی کمال قدرت کا بیان تھا کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو ذات ہے وہ کامل ہے اور ہر کچھ کر سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال بیان کی گئی، فرمایا دیکھو ایک حقیر سے قطرے سے، یعنی ایسا قطرہ تھا پانی کا جو کوئی حیثیت بھی رکھنے والا نہیں تھا، جس سے تم اپنے جسم کو بھی بچاتے ہو اور اپنے کپڑوں کو بھی بچاتے ہو۔ اس ایک حقیر قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور فرمایا پھر یہی نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، اسے ایک صورت دی، صورت دینے کے بعد اس کے لیے ایک نسب ہم نے قائم کیا، خاندانی نظام ہم نے بنایا، پھر اس کے بعد اسے سسرال جیسی نعمت ہم نے عطا کی، یعنی پرو دیا ہم نے رشتوں کے اندر تانا بانا، سارے کے سارے خاندان ہم نے بنا دیے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا جانوروں کی طرح ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا پروردگار تو قدرت رکھنے والا ہے، وہ تو قادر ہے اس چیز کے اوپر۔ فرمایا جب یہ ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں، ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اب اللہ کافروں کی بات کر رہے ہیں، وَيَعْبُدُونَ، اور یہ کافر اور مشرک یہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعهم، ان چیزوں کی جو انہیں نفع نہیں پہنچاتی۔ عبادت کریں، عبادت کرنے کی غرض کیا ہے؟ اب اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہماری غرض کیا ہے؟ مقصد ہمارا کیا ہے؟ ایک اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کا بھی مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمیں فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ یہ فائدے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جائے گی، وہ چیز چاہے انسان ہو یا غیر جاندار ہوں، پتھر وغیرہ ہوں یا مردے ہوں، وہ ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے، نفع کسی قسم کا نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرهم، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، اور نفع نقصان کو تو چھوڑیں، کچھ نفع نقصان جو مخصوص کیے ہوئے ہیں ہم نے، فلاں کے پاس جائیں گے تو شفا مل جائے گی، اور فلاں کسی کے پاس بزرگ کے پاس جائیں گے اولاد مل جائے گی، کاروبار کے اندر برکت آ جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ نبی سے بڑھ کر کوئی ولی بزرگ دنیا کے اندر نہیں ہوتا۔ سب سے جو بڑا درجہ ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے نا، انبیاء سے بڑھ کر تو کسی کا درجہ نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 120 سال، 120 سال تک ان کی اولاد نہیں۔ اگر نفع اپنے لیے کما سکتے، اولاد اپنے لیے بنا سکتے تو اللہ کے نبی تھے، درجہ کتنا بڑا بلند ہے، تو وہ اپنے لیے اولاد بناتے کیا نہ بناتے، لیکن نہیں بنا سکے۔ دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے کمرے کے اندر محراب کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور باہر سے دروازہ بند ہے، آتے ہیں دیکھتے ہیں بند دروازے کے اندر جا کر کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسے پھل ہیں جن کا بھی موسم نہیں، وہ پھل دیکھ لیے انہوں نے۔ فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا انہوں نے یہ تو میرے پاس پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، رب نے یہ پھل مجھے دیے ہیں۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ جو پروردگار مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا وہ پروردگار مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ اس وقت انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہڈیاں میری بوسیدہ ہو چکی ہیں، بال میرے سفید ہو چکے ہیں، یعنی کمر میری جھک چکی ہے، اے اللہ تو مجھے اولاد دے۔ تو وہ 120 سال کی عمر میں اولاد ملی، کس کی طرف سے ملی؟ اللہ کی طرف سے ملی۔ اللہ نے چاہا تو نبی کو اولاد ملی، اگر اللہ نہ چاہے تو نبی کو اولاد نہیں مل سکتی، تو کوئی انسان کسی کو کیا اولاد دے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اولاد یا کوئی ایسی چیز جو اللہ کے ساتھ خاص ہے کوئی دے سکتا یا لے سکتا تو انبیاء اپنے لیے لیتے یا انبیاء دیتے۔ انبیاء نے کسی کو اولاد نہیں دی تو عام انسان کسی کو کیا اولاد دے سکتے ہیں؟ ولا یضرهم، اور نہ ہی وہ انہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، نفع بھی نہیں دے سکتے، کسی کو نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ انبیاء تک بھی کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اب عام انسانوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ فلاں جگہ ہے، اگر ادھر جا کر چڑھاوا نہ چڑھایا،
اگر بکرا جا کر ذبح نہ کیا تو کیا ہوگا؟ وہ قبر والے ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہماری اولادوں کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کسی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور فرمایا وَقَالَ الْكَافِرُ، اور ہے کافر، عَلَىٰ رَبِّهِ، اپنے رب سے، ظہیرا، پیٹھ موڑے ہوئے، یعنی رب کی طرف پیٹھ موڑے ہوئے ہے۔ یہ کون ہے؟ کافر ہے۔ فرمایا کہ رب کو پیٹھ دکھانے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ مسلمانوں کا کام نہیں کہ وہ رب کو پیٹھ دکھائیں۔ رب کو پیٹھ دکھانا کیا ہے؟ کہ رب کے احکامات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیں، انہیں کسی قسم کی کوئی توجہ نہ دیں، یہ ہے رب کو پیٹھ دکھانا۔ فرمایا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ کس کا کام ہے؟ کافروں کا کام ہے۔ کافر رب سے نا امید ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، جب بھی ایک اللہ کو چھوڑیں گے نا، ایک اللہ سے مانگنے کو چھوڑیں گے، پھر آپ کو کئی زیادہ رب بنانے پڑیں گے۔ پھر آپ لوگوں سے بھی رب بنائیں گے، لوگوں کے اندر بھی، اور پھر آپ مردوں میں بھی رب بنائیں گے۔ پھر آپ کو ہر چیز کے اندر رب ڈھونڈنا پڑے گا، کیوں؟ ایک رب کو آپ نے چھوڑا ہے۔ تو فرمایا جو کافر ہوتا ہے یہ رب کو پیٹھ دکھانے والا ہوتا ہے۔ وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے محمد رسول اللہ، الا مبشرا ونذیرا، مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ اے رسول، ہم آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ کسی کو زبردستی پکڑ کر اسلام کے اندر داخل کریں یا کوئی زبردستی کسی سے کوئی عمل کروائیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے بات کو سنانا، کلمے کو پیش کرنا۔ آگے کلمے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کی مرضی ہے، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ جہنم کے اندر کتنے لوگ گئے ہیں، کسی سے اس بات کی پوچھ نہیں ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اگر وقت کے پیغمبر سے سوال نہیں ہوتا جہنمیوں کے بارے میں تو عام مسلمانوں سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہر ایک سے اس کی ذات کے متعلق سوال ہوگا۔ رہ گئی بات تبلیغ کی تو فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آپ کا کام ہے کہ کھلم کھلا خوشخبری سنا دیں۔ کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو ماننے والے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمے کے اوپر زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنائیں، ہر ایک کے لیے خوشخبری نہیں۔ فرمایا ونذیرا، اور جو نہیں ماننے والے انہیں آپ ڈر سنائیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تبلیغ تھی۔ اب دو ہی کام کرنے کے لیے رسول آتا ہے؟ نہیں، یہ دو کام جو ادھر بتائے گئے ہیں، ایک خوشخبری سنانا اور ایک ڈرانا، یہ دو کام تو رسول کرتے تھے، لیکن یہ ہی دو کام کرتے تھے یہ غلط ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، قتال کرتے تھے تلوار کے ساتھ، میدان جنگ کے اندر اترتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے اور اپنی بات لوگوں سے منوایا کرتے تھے۔ امیر کا کام ہی یہ ہے، جو لوگوں کو لے کر چلنے والا رہنما ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے، وہ ایک دو کاموں کے اندر منحصر نہیں ہوتا۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ہر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میدان جنگ کے اندر اترتے ہوئے نظر آئیں گے، درس و تدریس یعنی قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی صحابہ کو جو نصیحتیں کرتے تھے وہ علادہ تھی اور قرآن کا درس علادہ تھا، ساری چیزیں رسول اللہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ ما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ ایک ذمہ داری بتائی جا رہی ہے۔ اور فرمایا قل ما اسألکم، اے محمد رسول اللہ آپ فرما دیجئے ما اسألکم، میں سوال نہیں کرتا، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس قرآن کے اوپر یا اس تبشیر اور نذیر کے اوپر کسی قسم کا کیا، من اجر، کوئی اجر، میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تمہیں نہیں کہتا کہ آپ مجھے کیا دو، اس کے اوپر کچھ انعام وغیرہ دو۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا، یہ جو لوگ اشعار وغیرہ پڑھتے تھے نا، اشعار پڑھنے کے بعد انہیں کچھ نہ کچھ انعام ملتا تھا بادشاہوں کی طرف سے، اور عام جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ انہیں انعام دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے سامرن تہجرون، اور راتوں کو قصہ گوئی کرتے تھے، تو جس کا قصہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا تھا اسے لوگ پیسے دیا کرتے تھے۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی کو دور کیا۔ مکہ کے مشرکین کا یہ بھی خیال تھا کہ محمد جو قرآن گڑھ رہا ہے، خود سے بنا رہا ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ یہ مال بٹولے گا، پیسے لے گا بادشاہوں سے۔ اللہ نے اس عقیدے کو بھی کیا کر دیا، رد کر دیا۔ فرمایا اے محمد رسول اللہ اپنی پیاری زبان سے اعلان کر کے انہیں بتا دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس قرآن کی تبلیغ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا،
ان اجریہ الا وقل ما اسلکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ، میرا اجر کیا ہے، میرا معاوضہ کیا ہے؟ فرمایا الا من شاء ان یتخذ، یہ ہے کہ کوئی شخص جو چاہے ان یتخذ، وہ بنائے الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف راستہ۔ فرمایا میری جو اجرت ہے، میرا جو معاوضہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کے ساتھ مل جائے، یعنی رب کے اوپر ایمان لے آئے، رب کے سامنے راستہ پکڑ لے، یہ کون ہے؟ یہ میرا معاوضہ ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ ہے کہ کوئی کلمہ پڑھے؟ نہیں، انسان کا اپنا فائدہ ہے، لیکن رسول یہ آثار اور یہ محبت دے کر جا رہے ہیں کہ کوئی کلمہ پڑھے گا، وہ کلمہ پڑھنا جو اس کا فائدہ ہے گویا کہ مجھ محمد کا فائدہ ہے، یہ چیز بتا کر جا رہے ہیں۔ فرمایا وتوکل علی الحی، بھروسہ کریں علی الحی، زندہ کے اوپر، جو زندہ ذات ہے، الذی لا یموت، جس نے مرنا نہیں، جس کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ خود تو سب کو مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، لیکن اس کو نہ کسی نے زندہ کیا اور نہ اس کے اوپر موت آئے گی، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ الذی لا یموت وسبح بحمدی، آپ اس کی تسبیح بیان کریں اس کی تعریفات کے ساتھ۔ اب سبح بحمد ربی، جلالین رحمہ اللہ ادھر لکھتے ہیں کہ آپ اس کی تسبیح بیان کریں۔ کیا تسبیح؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں، ان دو کلموں نے تمام کی تمام تعریفات کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہے کہ اللہ تمام تر نقائص سے کیا ہیں؟ پاک ہیں، کوئی نقص اللہ کے اندر نہیں، تمام عیوبات سے پاک ہے۔ تو ساری کی ساری تسبیح جو ہے، تقدیس ہے، وہ اس کے اندر آ گئی کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے وَبِحَمْدِ، تمام تر تعریفات، دنیا کے اندر کوئی بھی تعریف کسی چیز کی بھی ہو رہی ہے، وہ کس کی ہے؟ اللہ کی تعریف ہے حقیقت کے اندر، تو تمام تعریفات بھی اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو تسبیحات ہیں، فرمایا یہ جنت کے اندر درخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر گئے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، جا کر اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہو، میری طرف سے سلام کہو، اور جا کر کہو کہ یہ جو جنت ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ بہت ہی میٹھا ہے، اور یہ ایک چٹیل میدان ہے، کھلا میدان ہے۔ فرمایا اس میدان کو اپنے لیے تیار کرو، اس کے اندر پودے لگاؤ، اس کے اندر درخت لگاؤ، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کریں۔ تو یہ تسبیحات جو ہیں بالکل آسان ہے، بخاری شریف کے آخری حدیث کے اندر بھی آیا ہے، فرمایا یہ دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ رحمان کے ہاں سب سے زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہے جب انسان یہ کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، اور بہت ہلکے ہیں، کتنا سا وقت لگتا ہے انسان کے ادا کرنے میں، فرمایا بہت ہلکے ہیں پڑھنے میں، اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اور جب تولے جائیں گے ترازو کے اندر تو ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ تو ان کلموں کو جتنا زیادہ وہ انسان کثرت کے ساتھ پڑھے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے تیرا پروردگار رب بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے، رب کو پتہ ہے کہ کس انسان کے کتنے گناہ ہیں۔ آج ہر انسان کی یہ حالت ہے کہ اسے 1 سال پرانے گناہ بھول جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس وقت کے اندر کون سا گناہ کیا ہے، لیکن پروردگار کی وہ ذات ہے کہ وہ ہر ایک کے گناہوں کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، کسی کا گناہ اس سے بھولتا نہیں۔ وہ گناہ تو بہت بڑی چیز ہے انسانوں کی نا، اور فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، وہ ایک پتے پتے کا حساب رکھتا ہے کہ کائنات کے اندر کتنے درخت ہیں، ان کے ساتھ کتنے پتے ہیں، اور کون سا پتا کس وقت گرتا ہے، ہر چیز کا حساب اللہ کو ہے، تو کیا انسانوں کے گناہوں کا حساب نہیں ہوگا اللہ کو؟ فرمایا وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ جانتا ہے ساری چیزوں کو، کیوں؟ الذی، وہ پروردگار ہے، خلق السماوات، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش کی طرف۔ یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں اور بہت ہی ضروری ہیں۔ پہلی چیز، آسمان اور زمین پیدا ہونے کے بعد زمانے کی ابتدا ہوئی، دن رات سورج چاند یہ چیزیں پیدا ہوئی۔ یہاں پر 6 دنوں کا تذکرہ آ گیا، دن تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے کہ دن تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے 6 دنوں کی مثال دی ہے۔
یعنی جتنا عرصہ 6 دنوں کا ہوتا ہے اس وقت اتنے وقت کے اندر اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ دوسرا کہ اللہ تو لفظ کن کے ساتھ پیدا کر سکتا تھا آسمان اور زمین کو، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کہتا کن تو آسمان بھی اور زمین بھی پیدا ہو جاتی ہے، 6 دن کیوں لگائے؟ تو اس کے لیے مفسرین نے کئی قسم کی وجہ بیان کی ہیں، لیکن تفسیر کبیر والا لکھتا ہے امام راضی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا تاکہ کل کوئی کافر اعتراض نہ کر سکے۔ کافر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ خود بخود ایک ہی لمحے کے اندر پیدا ہوگی، انہیں بنانے والا کوئی نہیں، فرمایا اللہ نے اس بات کو رد کرنے کے لیے 6 دن لگائے۔ اور تفسیر مدارک والے لکھتے ہیں، یہ بہت ہی عمدہ وجہ انہوں نے لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ کن کے ساتھ تو پیدا کر سکتا تھا لیکن لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اللہ نے 6 دن لگائے، کہ انسان کے اندر یہ جو جلد بازی کا مادہ ہے اس مادے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے 6 دن لگائے، کہ میں حکیم ذات ہوں، میں تو کن کے ساتھ بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن میں نے 6 دن لگائے۔ آپ نے بھی کسی کام کو کرنا ہے تو اس کام کو خوب سمجھ کر سوچ کر اس کام کو کریں۔ اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کا کوئی بھی کام ہے وہ کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ بردباری جو ہوتی ہے، تحمل مزاجی جو ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ جو جلدی ہوتی ہے کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو چنانچہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے اندر خوب تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، خوب سوچ کر۔ یاد رکھیں کوئی بھی کام کریں گے سوچ کر کریں گے، اس کے اندر آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی، پشیمان آپ نہیں ہوں گے۔ کام اگر ایک کام ہے وہ غلط ہی ہو گیا ہے لیکن پہلے آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے، آپ پریشان اتنا نہیں ہوں گے کہ ایک کام ہے بالکل جلدی کے اندر آپ نے کر دیا اور اگر اور ٹھیک بھی ہو گیا پھر بھی آپ کو شرمندگی اور پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ وہ کیسے پیدا کیا؟ پہلے اللہ نے 2 دنوں کے اندر زمین کو پیدا کیا، پھر 2 دنوں کے اندر جو زمین کے اندر برکات وغیرہ اور جو چیزیں تھیں وہ رکھ دی، یعنی پہاڑ وغیرہ اور یہ بیچ وغیرہ جو چیزیں ہیں اگنے والی، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 2 دنوں کے اندر آسمان کو پیدا کیا۔ یہ کل کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن ہو گئے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو آخری دن تھا یہ کیا تھا؟ جمعے کا دن تھا، لیکن یہ کیا ہے؟ روایات ضعیف ہیں کہ اس وقت تو دن اور زمانے تھے ہی نہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی ہوا عرش کے اوپر۔ کیا مطلب؟ پھر اللہ نے کائنات کا نظام سنبھالا۔ پہلے بھی تفصیل کے ساتھ مضمون گزرا تھا کہ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ جا کر کرسی کے اوپر بیٹھ گیا، تو پہلے بھی عرض کیا تھا یہ چیزیں کس میں سے؟ متشابہات میں سے، اسے اللہ ہی خوب جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور لوگ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ ایک سوال کیا امام مالک رحمہ اللہ سے کہ اللہ کیسے جا کر بیٹھا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس مستوی ہونے کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے کہ اللہ کی کرسی ہے، اللہ نے سارا نظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے۔ فرمایا کیسے بیٹھا ہوا ہے یہ مجہول ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، فرمایا یہ بدعت ہے اور یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، اس کی مثال کرسی کے اوپر بیٹھنا یہ مقصد نہیں۔ آج ہمارے بھی جو بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں جی آج اس نے کرسی سنبھال لی، اور یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ کرسی کے اوپر جم کر بیٹھا ہوا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اختیارات ہیں ملک کے وہ اس نے سنبھال لیے۔ تو اللہ نے بھی کیا کر دیے؟ تمام کے تمام کائنات کے جتنے بھی اختیارات ہیں اللہ نے وہ سنبھال لیے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا کس کے اوپر؟ عرش کے اوپر۔ الرحمن، رحمان ذات ہے، فاسأل به خبیرا، اب آپ کو پتہ نہیں تو فاسأل به خبیرا، جو لوگ خبر رکھنے والے ہیں ان سے جا کر کیا کرو؟ پوچھو کہ رحمان کون ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں، اس کی قدر کے بارے میں پتہ نہیں، تو جن کو پتہ ہے کہ رحمان کون ہے ان سے جا کر پوچھ لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، کافروں سے، اسجدوا للرحمن، کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے، پروردگار کے لیے سجدہ کرو۔ قالوا، وہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، کون ہے رحمان؟ عرب کے اندر یہ جو مکہ کے مشرک تھے یہ رحمان نام سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے، انہیں رحمان نام پسند نہیں تھا۔ اللہ کا نام تو لیتے تھے لیکن رحمان کا نام نہیں لیتے تھے۔ ابو جہل نے ایک دن ڈنڈورا پیٹ دیا
کہنے لگا کہ محمد پہلے تو اللہ کی دعوت دیتا تھا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، آج اس نے ایک معبود تو اور بنا دیا، رحمان۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ رحمان ہی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اس کے لیے کئی قسم کے نام ہیں، اور ایک کسی ذات کے متعدد نام ہونے میں ذات کا تعدد لازم نہیں آتا۔ اب ایک شخص ہے، اس کے کئی صفاتی نام ہوں گے، مثال کے طور پر ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، کئی قسم کے، وہ نام زیادہ ہونے سے ذات زیادہ ہونا لازم نہیں آتا۔ فرمایا اللہ ایک ہی ہے، صفات اس کی کیا ہے؟ زیادہ ہیں۔ تو فرمایا الرحمن للرحمن قال وما الرحمن، انہوں نے کہا رحمان کون ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ جانتے تو تھے رحمان کا مطلب انہیں پتہ تھا، لیکن سوال کیا یعنی ہمیں نہیں پتا کہ رحمان کون ہے، ہم کیوں سجدہ کریں اسے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں محمد تیرے حکم کے اوپر؟ تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم سجدہ کریں، ہم تو سجدہ نہیں کرتے۔ وزادہم نفورا، اللہ فرماتے ہیں یہ بات ان کی نفرت کو اور زیادہ کرتی ہے۔ محمد کے ساتھ یہ جو لہجہ ہے ان کا بات کرنے کا، یہ ان کی نفرت کو اور زیادہ کر رہا ہے، اور جس نے محمد کے ساتھ نفرت کی تو وہ کفر کے اندر تو بڑھ سکتا ہے، ایمان اس کے دل کے اندر نہیں آ سکتا۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کچھ شرائط لکھی گئی، شرائط لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو فرمایا کہ اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک یہ چیز، اور دوسرا محمد الرسول اللہ۔ تو ادھر سہیل تھے، بعد میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، صحابہ ہو گئے، لیکن اس وقت انہوں نے کہا جھگڑا ہی ہمارا رحمان کے اوپر اور رسول اللہ کے اوپر ہے، اگر ہم رحمان اور رسول اللہ کو مانتے تو اتنے جھگڑے والی بات تو نہ تھی نا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی مٹاؤ، یا علی مٹا دو اسے۔ تو حضرت آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں مٹاؤں گا، ایک دفعہ میں نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا ہے، رسول کا نام لکھ دیا ہے، میں اسے نہیں مٹاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹایا اسے۔ یہ چیز ہے کہ یہ کافر رسول اور رحمان کے نام سے کیا تھے؟ جلتے تھے، نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ اچھا، کچھ ضدیں اور کچھ ہٹ درمیاں انسان کی ذات کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہ ماننے کی وجہ تھی نا، وہ یہ وجہ یہ تھی کہ ایک لڑکا ہے ہمارے اندر، ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، اسے ہم کیسے اللہ کا رسول مان لیں؟ جو پہلے اعتراض آپ کے سامنے گزرا، احاذ الذی یذکر آلیتکم، کیا یہ محمد ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہ ہم اللہ کو پورے عرب کے اندر اور کوئی نہیں ملا رسول بنانے کے لیے؟ تو جب ذاتی ضد اور ہٹ درمی کسی شخص کے ساتھ ہو جائے نا، تو پھر سیدھا حق والا راستہ انسان نہیں دیکھ سکتا۔ لفظی ترجمہ،